آپ کا انیشیل رسپانس جاننا چاہوں گا. جنگی جنون سوار ہے اسرائیل کے سر پہ اور مذاکرات کو ایک دفعہ پھر سے سیبوتاژ کیا. اسرائیل نے ایران پر 3 مقامات پر حملے کیے. جی کہ جنیوا میں جو ٹاکس ہو رہی تھی ان کو سبوٹاج کرنے کی ایک بار پھر کوشش کی ہے. ایک دفعہ پہلے ٹاکس کو سبوٹاج کر چکا ہے اسرائیل, جب آپ کو پتا ہے کہ پھر ایران نے ہٹ بیک کیا تھا اور مڈل ایسٹرن کنٹریز اور امریکہ کے بھی تعلقات خراب ہوئے تھے اس اٹیک کی وجہ سے, کیونکہ بحث چھڑ گئی تھی کہ امریکہ کی مرضی سے ہوا ہے یا ان کو اس کی اطلاع تھی یا نہیں. ایک بار پھر جب ان کو لگا کہ شاید جنیوا کی ٹاکس جو ہیں وہ ڈیلے لائے اٹیک میں یا کوئی صورتحال ایسی بن جائے کہ ڈپلومیٹک راستہ نکل آئے, اسرائیل کوئی ڈپلومیٹک سلوشن نہیں چاہتا. وہ ایران کی تباہی پہ تلا ہوا ہے اور اس تباہی کو وہ امریکہ کے ہاتھوں کرانا چاہتا ہے. تواتر کے ساتھ کوشش کرتا ہے کہ امریکہ اس جنگ کا حصہ بن جائے. اس وقت جب ٹاکس ہو رہی تھی اور اس کو لگ رہا تھا کہ کوئی ایسی صورتحال نہ بن جائے کہ کوئی ڈیل ہو جائے, کیونکہ امریکہ کو اندر سے اس کے ٹاپ جنرل یہ صلاح دے رہے تھے کہ ایران پہ اٹیک کرنا صحیح نہیں ہے اور یو ڈو ناٹ, یہ لفظ استعمال ہوئے, ڈو ناٹ برنگ امریکنز ان ہارمز وے, یہ کہا گیا تھا پریزیڈنٹ ٹرمپ کو. تو ظاہر ہے ان کو لگا کہ شاید وہاں سے ڈیلے ہو اور جو ہم پش کر رہے ہیں امریکہ کو اٹیک کی طرف سے وہ نہ ہو, تو انہوں نے خود ڈائریکٹ اٹیک کر امریکہ کو بھی بند گلی میں کھڑا کیا ہے اور ایران کو بھی بند گلی میں کھڑا کیا ہے. ایران کو اس لیے کہ اب ایران کو جواب دینا پڑے گا اور امریکہ کو اس لیے کہ وہ کب تک ریزسٹ کرے گا کہ اگر اسرائیل پر ایران ہٹ بیک کرتا ہے تو وہ اسرائیل کی مدد کو نہ آئے. اسرائیل میں بھی آپ کو پتا ہے ایمرجنسی نافذ ہو گئی ہے, انہوں نے لوگوں سے کہا ہے کہ آپ محفوظ پناہ گاہوں میں چلے جائیں. وہ ہائپ بلڈ کر رہے ہیں کہ ایران ہم پہ حملہ کرے گا. اگر ایران حملہ کرے گا تو نہ چاہتے ہوئے بھی امریکہ اس جنگ کا حصہ بنے گا. بہت ڈینجرس گیم ہے جو اسرائیل نے شروع کیا ہے, اور ذہن میں رکھیے کہ اس وقت آلریڈی خطے میں ایک جنگ جاری ہے, یعنی پاکستان اور افغانستان کے بیچ میں ویسٹرن فرنٹ پر اس وقت اوپن فائر ہے اور تقریباً ہم حالت جنگ میں ہیں. میں سمجھتی ہوں کہ اس خطے کے لیے انتہائی پریکیریس ڈیفیکلٹ سچویشن ڈیولپ ہوئی ہے, اور آپ کو پتہ ہے ہم ایک ایسے دور میں رہ رہے ہیں کہ اگر کوئی ریزولوشن پاس بھی کر دے یونائٹڈ نیشنز تو اسرائیل نے اس کو سننا نہیں ہے, کسی نے اس کو سننا نہیں ہے. تو ایران کے پاس اس کے علاوہ کوئی آپشن نہیں رہ گئی ہے کہ وہ یہ کوئی جواب دے کر یہ حملے روکے. لیکن ایک بات تو طے ہے کہ اس حملے کے بعد ٹاک سبوٹاج ہو گئی. ٹاک سیبوتاژ ہو گئی. بقائی صاحبہ, لیکن ہم تو یہ سن رہے تھے کہ جو مذاکرات ہیں ان میں کوئی بڑی پیش رفت ہونے جا رہی ہے. ایران اس بات پہ آمادہ ہو چکا ہے کہ جو ایران کے پاس موجودہ افزودہ یورینیم کے ذخائر ہیں ان کو کم ترین کرے گا, پھر IAEA کو رسائی دی جائے گی اور جو یورینیم موجود بھی ہے اس کو ایندھن میں تبدیل کیا جائے گا. بٹ یہ ایک دم سے حملہ, وہ بھی اس پوائنٹ پہ جب مذاکرات کسی کروٹ بیٹھنے لگے تھے, آپ کو لگتا ہے کہ امریکہ کی سہولت کاری اس میں بھرپور طریقے سے ملوث ہے؟ امریکہ کو اندر سے اس وقت امریکہ پہ بہت سوال اٹھ رہے ہیں. پریزیڈنٹ ٹرمپ دیکھیے, جس طرح ایران اپنی ویکسٹ پر ہے نا اس وقت, اسی طرح امریکہ بھی اپنی ویکسٹ پر ہے, اور اسرائیلی پرائم منسٹر بھی کمپیریٹیولی ویک پوزیشن پہ ہیں. اسرائیلی وار ہیز بین اے PR ڈیزاسٹر. اگر امریکہ کے ساتھ تہران کے کوئی ڈائیلاگ کامیاب ہو جاتا, کوئی ڈپلومیسی کا راستہ نکل آتا, کیونکہ ایران بھی اس کے لیے تیار تھا, امریکہ بھی فلیکسیبلٹی کا اظہار کر رہا تھا, پوری کوشش کی ہے کہ ایسا کچھ نہ ہو, کیونکہ ایران کوئی ڈپلومیٹک اسرائیل کوئی ڈپلومیٹک سلوشن چاہتا ہی نہیں ہے. وہ ایڈولیشن آف ایران چاہتا ہے, وہ رجیم چینج چاہتا ہے, رجیم چینج ایٹ اینی کاسٹ چاہتا ہے. اور جو مومنٹم اس نے بنایا ہے 7 اکتوبر کے بعد, جس سے اس نے شیعائٹ پراکسی نیٹ ورک ختم کیے ہیں, اس مومنٹم کو استعمال کرتے ہوئے وہ ایران کی ایگزسٹنگ حکومت کو گرانا چاہتا ہے. محمد صاحبہ, میں یہاں پہ ایڈ بھی کر دوں کیونکہ ساتھ ساتھ اطلاعات بھی آ رہی ہیں آپ کے لیے اور ہمارے ویورز کے لیے بھی. ایک اسرائیلی اخبار نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ ایران پر حملہ امریکہ اور اسرائیل کا مشترکہ آپریشن تھا, یہ ایک جوائنٹ وینچر تھا امریکہ اور اسرائیل کا. آپ کو لگتا ہے اب ایران ریٹیلیٹ کرے گا, اور ایران کی ریٹیلیشن کی کیپیسٹی کیا ہوگی؟ دیکھیے, اسرائیل تو یہ بات ہر حال میں کرے گا, کیونکہ اگر اسرائیل یہ بات نہیں کرے گا تو وہ اپنا جو خوف ہے وہ کیسے طاری کرے گا ایران کے اوپر. اس کو پتہ ہے کہ وہ تنہا تو ایران سے لڑ نہیں سکتا ہے, اور صرف اسرائیل ہو تو ایران سچویشن بہت اچھے سے ہینڈل کر سکتا ہے.
کیونکہ جو بیلسٹک میزائل کی رینج پہ بات ہو رہی تھی نا، امریکہ نے آپ کو کہا تھا اسٹیٹ آف یونین ایڈریس میں کہا تھا کہ ہم پر اٹیک کر سکتا ہے ایران، تو انہوں نے اپنی میزائل کی رینج 200 کر دی تھی 290 سے. 290 میں امریکہ ٹارگٹ ہوتا ہے، 200 تک اسرائیل ٹارگٹ ہوتا ہے. تو آپ یہ صورتحال سمجھیں کہ اسرائیل ہر حال یہ کوشش کرے گا کہ امریکہ اس جنگ کا حصہ بن جائے. ابھی میں آئی ول ویٹ فار دی امریکن اسٹیٹمنٹ، لیکن مجھے پتا ہے کہ زیونسٹ لابی کا جو ہولڈ ہے، اگر اسرائیل کسی تکلیف میں آتا ہے یا وہ ڈائریکٹ اٹیک میں آتا ہے یا ونریبل ہوتا ہے، تو امریکہ چاہتے ہوئے یا نہ چاہتے ہوئے ان کی مدد کو آئے گا. اور یہ بات اسرائیل کو پتا ہے، وہ اسی تھنکنگ پہ کھیل رہا ہے، اور اسی لیے اس نے ٹاکس کو سبوٹاج کیا ہے کہ کوئی ایسی راہ نہ نکل آئے کہ پھر یہ راستہ لینا ناممکن ہو جائے. اور ہما بقائی صاحبہ بات پھر وہ یہ کہ اگر ایران حالت جنگ میں آتا ہے، بحیرہ ہرمز بند ہوتا ہے، آئل پرائسز انکریز ہوں گی خطے میں، ایران آپ کو لگتا ہے کہ چائنا انٹروین کرے گا یا پھر پاکستان کو انٹرفیئر کرنا پڑے گا؟ پاکستان کے اوپر کیا اثرات پڑیں گے؟ دیکھیے، پاکستان کے لیے تو میں نے جیسے آپ سے گزارش کی کہ ڈیفیکلٹ سچویشن، ہمارا آلریڈی ویسٹرن جو بارڈر ہے وہاں مسائل ہیں، اور آپ کو پتہ ہے کہ امریکہ سے کل اسٹیٹمنٹ آیا تھا کہ پاکستان جو کر رہا ہے وہ کرتا رہے افغانستان کے ساتھ. لیکن اس کا یہ مطلب بھی ہے کہ پاکستان اب ایران کی سپورٹ کے لیے کچھ نہیں کر سکتا، کیونکہ وہ خود اب ایک کانفلکٹ میں پھنسا ہوا ہے. تو مجھے تو یہ بہت لارجر گیم کی صورتحال لگ رہی ہے. پاکستان کو ویسٹرن بارڈر پہ افغانستان کے ساتھ انگیج کرایا گیا ہے. کہاں سے افغانیوں میں ایک دم سے اتنی ہمت آ گئی کہ وہ ایئر اسٹرائک کر دے پاکستان پر؟ پاکستان وہاں انگیج ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ ایگون اسرائیل نے اس موقع کا بہت فائدہ اٹھا کر اٹیک کیا ہے تاکہ صورتحال بہتر نہ ہو. جہاں تک آپ نے چائنا اور رشیا کی بات کی، رشیا بھی ایک جنگ میں پھنسا ہوا ہے، لیکن رشیا نے کہا تھا کہ ایران پر اٹیک آگ سے کھیلنے کے مترادف ہوگا امریکہ کے لیے. جہاں تک چائنا کی بات ہے، مجھے اور آپ کو پتا ہے کہ چائنا بیک ڈور کھیلتا ہے، خاموشی سے کھولتا ہے، پیچھے سے کھیلتا ہے. تو وہ میزلز دے رہا ہے ایران کو، میرا خیال ہے زیادہ تیزی سے دے گا. تو کوائٹ سپورٹ آئے گی چائنا کی طرف سے اگر یہ صورتحال ایسکلیٹ ہوئی. اور چائنا کو بھی اسرائیل نے کہا ہے کہ وہ اینٹی سیمیٹک ہے، وہ ہمارے خلاف ہے، کیونکہ جب کوئی اسرائیل کی مرضی کا کام نہ کرے تو وہ اس کو اینٹی سیمیٹزم کے زمرے میں ڈال دیتے ہیں، اور جو کچھ وہ کرتے ہیں وہ ہر حال جائز ہے. اچھا ہما بقائی صاحبہ، بائی اینڈ لارج اگر ہم بات کریں، ویسٹرن فرنٹ پہ ایک جنگ آلریڈی چھڑی ہوئی ہے پاکستان افغانستان کے بیچ، جس میں افغانستان نے جارحیت کی بلا اشتعال حملہ کیا پاکستان کے اوپر. اس کے بعد پھر اسرائیل نے ایک جارحیت کی ایران کے اوپر حملہ کیا. اچھا، جب پاکستان پہ افغانستان نے حملہ کیا اس ٹائم پر مودی جو تھے وہ نیتن یاہو کے ساتھ چائے پی رہے تھے. یہ ٹائم لائن کو کیسے دیکھتی ہیں؟ اس ٹائم لائن سے ہم کیا اخذ کر سکتے ہیں؟ میں آپ سے یہ تو گزارش کر رہی ہوں کہ جو پاکستان پر افغانستان سے ایڈونچرزم ہوا، وہ مجھے حصہ لگتا ہے آف اے لارجر گیم پلان، جس کے نتیجے میں آپ نے اس وقت اسرائیل کا حملہ دیکھا ایران پر. نہیں ہو سکتی تھی افغانیوں کی اتنی ہمت اگر جب تک ان کو کوئی پشت پناہی نہیں تھی. یہ پشت پناہی آئی تھی انڈیا سے، جو حصہ ہے انڈین اسرائیلی نیکسس کا. میرے خیال ہے اس خطے میں اس وقت ایک بہت بڑا پاور گیم انفولڈ ہو رہا ہے، اور پاکستان کے لیے بھی مشکل چوائسز ہیں، چائنا کے لیے بھی مشکل چوائسز ہیں، رشیا کے لیے بھی مشکل چوائسز ہیں. جو دو ممالک کھل کے ہیلپ کر سکتے تھے یا صورتحال کو کسی طور کنٹین کر سکتے تھے، پاکستان اور رشیا، وہ دونوں ایک ایک کانفلکٹ